سلطان محمود غزنوی اپنے وقت کا بڑا اچھا سلطان، یہ کیا کرتا، خلافت راشدہ کی طرح راتوں کو بھیس بدل کے نا عوام میں جاتا، لوگوں کے نظریات سنتا، محلوں میں گشت کرتا، کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا، کوئی پریشان تو نہیں۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی بھیس بدل کے باہر آئے، آدھی رات گزر چکی ہے، 4 بندے کھڑے ہیں، کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، چور تھے وہ، اور سلطان تو بادشاہ، شکل دیکھ کے پہچان کے بندے چور ہیں۔ اب سلطان ان کے پاس گیا، ایک عام انسان ہے، پوچھا تم لوگ کون ہو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا پہلے تم بتاؤ تم کون ہو۔ اب سلطان نے بولا میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ کیا بولا؟ اونچی بولیے گا۔ وہ کون تھے؟ وہ سمجھے ہم بھی چور ہیں تو یہ بھی، اب وہ سمجھے چور ہے۔ انہوں نے کہا بھئی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں چوری کرنے آیا ہوں۔ تم بتاؤ؟ اس نے کہا ہم بھی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا ایسا کرو مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، مل کے چوری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ایک بات ہے، ہم میں سے ہر کوئی ماہر ہے کسی کام میں، تم بتاؤ تم کس کام میں ماہر ہو؟ سلطان نے کہا تم بتاؤ کس کام میں ماہر ہو؟ ایک بولا جناب میرے بازو میں اتنی طاقت ہے، جتنی مرضی اونچی عمارتوں میں ایک بار رسی ڈالتا ہوں، رسی شکنجے میں پڑ جاتی ہے، پکڑ لیتی ہے، ہم اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ دوسرا اس نے کہا میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں سونگ کے بتا سکتا ہوں خزانہ پیسے کدھر رکھے ہوئے ہیں۔ سلطان نے بولا کمال ہے یار تمہارے پاس تو بڑی اچھی پاور ہے۔ تیسرے سے بولا، اس نے کہا میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں کتوں کی بولی سمجھ سکتا ہوں، کتے جو بولی بولتے ہیں مجھے سمجھ آتی کیا بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بڑی گل ہے یار، آج بندہ بندے دی بولی نہیں سمجھتا، تو کتے دی بولی سمجھنا ہے، تیرا بھی کمال ہے۔ چوتھے نے کہا جی میری کمال کی یہ طریقہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جس کو میں ایک بار دیکھ لوں، وہ جو بھی ہو جیسا بھی ہو، صبح کے اجالے میں بھی پہچان لیتا اور اندھا رات کو یہ فلاں تھا۔ اس نے کہا بڑی کمال ہے۔ انہوں نے کہا تم اپنی بات کرو۔ تو سلطان نے کہا میرا کمال یہ ہے کہ اگر جلاد کو سلطان محمود غزنوی حکم دے دے کہ بندے کی گردن اتار دو، میں ایک بار اپنی داڑھی ہلا دوں نا یوں، تو جلاد بندے کو مارنا چھوڑ دیتا ہے، اس بندے کو مارتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بڑی گل ہے یار، اتنی پہنچے کہ پھنس بھی گئے تھے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا تیری طاقت تیرا کمال ہم سب سے اوپر، آج سے تو ہمارا سردار، اب جو تو بولے گا ہم وہ کریں گے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ چوری کا ارادہ کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کسی تاجر کی بات کی، فلاں جو مالدار بندہ ہے نا وہ دے کہا چوری کرنی ہے۔ کہا نہیں، چوری کرنی ہے تو سلطان محمود غزنوی دے محل چ کرو جتے خزانہ ہے۔ انہوں نے کہا یار مروانا ہے سانو، وہ تو پہرا ہی بڑا ہے۔ تو سلطان نے بولا کہ مجھے پتہ ہے محل کے اندر ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ پہرا نہیں ہوتا۔ وہ سلطان تو جانتا تھا کہاں پہرا لگوایا۔ چلو ٹھیک ہے جی۔ اب وہ چل رہے ہیں، کتے بھونک رہے ہیں۔ اب جو بندہ کتوں کی بولی سمجھتا ہے نا، یار پوچھتے رہے انہوں یار دس کتے کی بول دے پے نے؟ کہنا پتہ نہیں یار، یا تے کتے جھوٹ بول دے پے نے یا میرے کان خراب ہو گئے نے۔ کہ کی ہویا ہے کہ کتے کہندے پے نے اج انہاں چاراں دے نال بادشاہ آپے بھی شامل ہے۔ جھوٹ بولنا تو بادشاہ کی دھڑ نال ہوئے گا، چل رہن دے۔ چلے گئے۔ اب جب آگے گئے تو محل کے پیچھے لائے تو وہاں پہ دیوار خالی تھی جہاں پہرا کوئی نہیں تھا۔ سلطان نے کہا بھی کمال دکھا، اس نے رسی پھینکی، واقعی پہلی باری دیوار پہ اٹک گئی، 5 لوگ اوپر چلے گئے۔ دوسرے سے بولا اب تو بتا تیرا کمال۔ اس نے سونگ کے بتایا کہ فلاں جگہ پر خزانہ موجود ہے۔ خزانہ لیا، اترے، محل سے شہر سے باہر آ گئے۔ اب وہ کہنے لگے سردار تم سردار ہو، تم تقسیم کرو۔ سلطان نے کہا تم پاگل ہو، وہ شاہی محل میں تم نے چوری کی ہے، صبح جب ہوگی نا تو سلطان نے پورے علاقے میں ڈنڈورا پیٹ دینا ہے، ایک ایک بندے کو پکڑ لینا ہے۔ ابھی ایسا کرو گڑھا کھود دو، خزانہ چھپاؤ، دفنا دو۔ دفنا دیا۔ کہ اب ایسا کرو تم سب اپنا ایڈریس مجھے دو، جب معاملہ ٹھنڈا ہوگا نا میں تمہیں بلا لوں گا، مل کے ہم خزانہ بانٹ لیں گے۔ انہوں نے نام پتہ ایڈریس لکھ کے دے دیے۔ اب صبح ہوئی، اب سلطان کو تو پتہ چوری ہو گئی ہے، لیکن سلطان نے بتایا کسی کو نہیں۔ جو پوری سیکیورٹی کا نگران آدمی تھا نا وہ آیا، اسے بتایا کہ رات کو محل میں چوری ہو گئی ہے۔ سب کام پہ کہ سلطان کے محل میں چوری، اب سلطان محمود غزنوی کا سامنا کیسے کریں گے؟ ڈرتا ڈرتا گیا کہ سرکار ایک بڑی بری خبر ہے۔ کہا کیا؟ کہا حضور رات کو محل میں چوری ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں کس نے کی ہے۔ سلطان مسکرائے کہ یہ لو بندے چاروں پھڑ لیا انہوں نے، ایڈریس پاس تھے، پتے تھے۔ پولیس گئی، اے نا ہے تیرا؟ ہاں جی۔ آیا بھائی پھڑ لیا۔ وہ چاروں پکڑے گئے۔ جب سلطان کے دربار میں اکٹھے جمع ہوئے تو 4 تھے، 5واں نہیں تھا۔ وہ کہتے لگتا ہے سردار نے غداری کی تھی، ساڑھے پیسے بھی گئے انہوں پھڑواتا۔ اب تھوڑی دیر میں اعلان ہوا جی سلطان محمود غزنوی تشریف لا رہے ہیں۔ رات کا اولیا چینج تھا، جاہو جلال شاہی سلطان تاج پہنا ہوا، اوپر جبہ کبا پہنا ہوا۔ جیسے سلطان آئے، مجرم کھڑے ہیں۔ بولا کیا بات ہے؟ کہا جی انہوں نے رات کو شاہی خزانے میں چوری کی ہے۔ قاضی پاس بیٹھا تھا، کہا جی بتائیں کیا سزا ہے؟
کہا جی سزا یہ ہے کہ 10 درہم سے اوپر اگر بندہ چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، انہوں نے کئی درہم چوری کیے لہذا ان کو سزائے موت دی جائے۔ تو سلطان نے کہا بھائی جلاد کو بلاؤ، سزائے موت دو۔ اب انہیں تختے پہ لٹا دیا گیا۔ اب ایک بندہ جو رات کے اندھیرے میں بندے کو دیکھ کے دن میں پہچان لیتا نا، انہیں پہچان لیا، کہتا یار ایسا سردار ہے۔ کیا مطلب؟ کہا واقعی رات کو سلطان ہمارے ساتھ تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا کہ سردار ایک بات۔ کہا بولو۔ کہا جی ہم سب نے اپنا اپنا کمال دکھا دیا ہے، ان تو اڈی واری ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی میں داڑھی ہلائی، انہیں چھوڑ دیا، انہیں پاس بلایا، ان کی سزائیں معاف کی، انہیں بندہ بنایا، انہیں نوکریاں دی۔ لیکن اب ذرا اگلی بات، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں تو غوث کرو، جب سلطان نے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں تو وہ کافر تھے، وہ سمجھے کہ ہم چور تھے، وہ چور سمجھے ہم بھی چور ہیں، یہ بھی چور ہے۔ تو جب نبی پاک نے فرمایا انا بشرم مثلکم تو وہ کافر عام انسان تھے، انہیں رب کے رسول کی پہچان ہی نہیں تھی، انہیں حضور کی شناخت نہیں تھی، تو وہ سمجھے ہم بھی عام انسان ہیں، یہ بھی عام انسان ہے۔ لیکن آیت میں آگے دیکھو، اللہ فرماتا ہے یوحا الی، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں تمہاری طرح بشر تو ہوں پر مجھ پہ رب وحی بھی بھیجتا ہے۔ کیا کسی انسان پہ وحی آتی ہے؟ تو اس کا مطلب کوئی انسان ہوتا تو حضور کی طرح ہوتا، یا حضور انسان ہوتے ہماری طرح ہوتے؟ حضور انسان نہیں، انسانوں سے اعلیٰ، کہ آپ نبی ہیں، نور ہیں اور بشری لبادہ اوڑھ کے دنیا میں تشریف